إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ اوپر والا سپیکر بند کر دے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، رحمان اور رحیم ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام آقائے کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر حمد و صلات کے بعد
اللہ رب العزت سورۃ البقرہ میں جو آیت میں نے پڑھی ہے خطبے کے اندر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال بھی انہوں نے کیے، نیک اعمال کرتے رہے، کہ بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، جب کبھی انہیں ان باغات میں سے پھلوں کا رزق دیا جائے گا وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں ہیں، جوڑے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی پکار ان باغات میں سبحان اللہ ہوگی، ان کا ایک دوسرے کو تحفہ سلام ہوگا، اور ان کی آخری پکار الحمد للہ رب العالمین ہوگی۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، ذرا تصور میں جائیں، فرمایا کہ جو ڈرنے والے اپنے رب سے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب جنت کے دروازے کے پاس پہنچیں گے اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور جنت کا دربان انہیں سلام پیش کرے گا اور کہے گا کہ تم بڑے اچھے رہے، لہٰذا اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس جنت کی سرزمین کا وارث بنایا، ہم جہاں چاہیں جنت میں ٹھکانہ پکڑ سکتے ہیں، پس نیک عمل کرنے والوں کا اجر کتنا ہی اچھا ہے۔ یہ آواز کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوگا، جو نفرتیں کدورتیں ہوں گی، ہم انہیں کھینچ نکالیں گے اور بھائی بھائی بن کر وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلوبہم علی قلب رجل واحد لا اختلاف بینہم ولا تباغض، تمام جنتیوں کے دل ایک ہی بندے جیسے ہوں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا مختلف سوچیں، مختلف غور و فکر، جنتی جتنے بھی ہیں سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا اور کوئی بغض نہیں ہوگا۔ یہاں تک ہم پچھلے خطبے کے آخر میں پہنچے تھے، ہماری گفتگو چل رہی ہے دنیا بمقابلہ جنت، یعنی دنیا کیا چیز ہے اور جنت کیا چیز ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا کی طرف اگر ہم دیکھیں تو لڑائیاں ختم ہی نہیں ہوتی، جھگڑے ختم ہی نہیں ہوتے، نفرتیں ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن اس کے مقابلے میں اگر جنت کی طرف نظر ڈالیں تو پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والے تمام جنتیوں کے دل ایک جیسے ہوں گے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی آپس میں جو ہے وہ بغض نہیں ہوگا۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں کسی قسم کی تھکاوٹ بھی نہیں چھوئے گی، ہاتھ بھی نہیں لگائے گی، اور وہ اس جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ یعنی جنت میں، دنیا میں دیکھیں کوئی کام کیا بندہ تھک گیا، لیکن جنت میں کیا ہوگا کہ یہ تھکاوٹ جو ہلکی سی ایک چیز ہے، جنت میں تھکاوٹ نام کی کوئی چیز نہیں، کسی قسم کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینادی منادن، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یعنی یہ کچھ انعامات ہیں جو جنتیوں کو ملیں گے، 3 انعامات اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا، نمبر 1 ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، تمہارا پہلا انعام یہ ہے کہ بے شک تمہارے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، تم کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا کی طرف اگر ہم دیکھیں، بیماریاں جان ہی نہیں چھوڑتی، ایک جاتی دوسری آ جاتی ہے، کبھی وبائی بیماریاں، کبھی جناب یعنی اجتماعی بیماریاں، کبھی تنہا بیماریاں، کسی کو کچھ ہے، یعنی سینکڑوں ہزاروں بیماریاں۔ اور اس چیز کی یعنی یہ جو جنت میں تمہیں صحت ملے گی، صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، اس نعمت کی قدر آپ ہسپتالوں میں جا کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور جو بیچارے بیماری سے لڑ رہے ہیں، بیماریوں کا شکار ہیں، جو بیچارے چلنے پھرنے سے جو ہے وہ تنگ ہیں، کھانے پینے سے تنگ ہیں، انہیں اس کی قدر کا صحیح اندازہ ہے۔ فرمایا پہلا انعام جنتیوں کو کیا ملے گا کہ جنتیوں کے لیے فرشتہ اعلان کرے گا کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، اور بے شک تمہارے لیے ایک انعام یہ ہے کہ تم زندہ رہو گے، پس تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ یعنی یہ موت صرف دنیا کے ساتھ خاص ہے۔ جنتیوں کو فرشتہ دوسرا اعلان یہ کرے گا کہ تمہیں ہمیشہ اب جنت میں زندہ رہنا ہے، اب موت کی ٹینشن ہی نہیں ہے، مرنے کی فکر ہی نہیں ہے، مرنے کا تصور ہی نہیں ہے، یعنی موت ختم ہو جائے گی۔ اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کے مطابق جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان میں موت کو ایک مینڈے کی شکل دی جائے گی اور انہیں سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا جنتیوں سے تمہیں پہچان ہے کہ یہ کیا ہے، اور جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تمہیں پتہ ہے یہ کیا چیز ہے، تو اللہ ان کے دلوں میں ڈال چکا ہوگا اور وہ پہچانیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ موت ہے۔ اور موت جب اس کو فرشتہ ذبح کرے گا اور پھر اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں یہ موت ذبح ہو چکی ہے، موت ختم ہو چکی ہے، اے جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ عیش و عشرت میں رہو گے، زندہ رہو گے۔ یہ سن کر جنتی جو ہے وہ خوشی سے پھول اٹھیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر خوشی سے کسی کو موت آنی ہوتی نا تو اس وقت جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ موت ختم، تو اگر موت آنی ہوتی خوشی کی وجہ سے تو اتنی خوشی اس وقت جنتیوں کو ہوگی کہ خوشی کے مارے موت ہی آ جاتی۔ اور جہنمیوں کو فرشتہ کہے گا کہ اے جہنمیوں تم اب ہمیشہ ذلت اور رسوائی میں رہو گے، موت ذبح ہو چکی ہے، تم ہمیشہ جہنم کے عذاب کاٹو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ اللہ کا غضب جھیلتے رہو گے۔ اور یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر غم سے کسی کو موت آنی ہوتی، دکھ سے کسی کو موت آنی ہوتی، تو اس وقت جہنمیوں کو اتنا دکھ ہوگا، اتنا غم ہوگا یہ بات سن کر کہ اب ہم ہمیشہ عذاب جھیلیں گے، اب ہم ہمیشہ جہنم کے عذابوں کا شکار رہیں گے۔ تو اگر دکھ کی وجہ سے کسی کو موت آنی ہوتی تو اس موقع پر جہنمیوں کو موت آ جاتی۔ اللہ ہوگا تو موت ختم ہے۔ جنتیوں کو یہ دوسرا انعام فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں تمہارے لیے دوسرا اعلان یہ ہے کہ آج کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، تیسرا انعام کہ اے جنتیوں بے شک تمہارے لیے ایک انعام اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، تم پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اللہ، اور دنیا میں ہم دیکھیں یعنی ایک پیریڈ بندے کا جب گزر جاتا ہے پھر وہ یادیں ہی رہ جاتی ہیں۔ بڑے بندے اپنے بچوں کو قصے سنا رہے ہوتے ہیں، میں جوانی میں ایسا تھا، میں بڑا خوبصورت تھا، میرے ایسے معاملات تھے، میں جناب ٹور سے رہتا تھا اور بڑی خوشحالی سے زندگی گزارتا تھا، بھاگتا تھا، چھلانگے مارتا تھا۔ لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو وہ صرف یادیں ہی رہ جاتی ہیں دنیا میں ہمیشہ تو جوانی رہتی نہیں ہے، یہ تھوڑے سے سالوں کا پیریڈ ہوتا ہے۔ لیکن جنت کا اگر ہم کمپیریزن کریں دنیا سے، دنیا میں بڑھاپا ہے،
دنیا میں تھوڑا سا جوانی کا پیریڈ ہے، لیکن جنت میں تیسرا انعام فرشتہ یہ اعلان کرے گا کہ اے جنتیوں، اللہ کی طرف سے تمہیں تیسرا انعام یہ ملتا ہے کہ تم پر اب ہمیشہ جوانی رہے گی، تم کبھی بڑھاپے کا شکار نہیں ہوگے، کبھی تم بوڑھے نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّ لَكُمْ، یہ سب 4 چیزیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْعَثُوا أَبَدًا، اور بے شک تمہارے لیے چوتھا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ تم ہمیشہ عیش و عشرت میں رہو گے، کبھی تم پر تکلیف نہیں آئے گی، کبھی تم پر برے حالات نہیں آئیں گے، کبھی تم نعمتوں سے محروم نہیں ہوگے، ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، ہمیشہ عیش میں رہو گے، ہمیشہ راحت میں رہو گے، کبھی تم پر برا وقت نہیں آئے گا، کبھی تم پر تکلیف نہیں آئے گی۔ لیکن اگر دنیا کو دیکھیں تو دنیا میں دیکھیں قدم قدم پر تکلیفیں، قدم قدم پر برے حالات، قدم قدم پر انسان کو ٹینشنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قدم قدم پر انسان کو مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ اور جنت میں چوتھا انعام کیا ہے؟ فرشتہ جو اعلان کرے گا اس روایت کے مطابق کہ تم ہمیشہ عیش و عشرت میں رہو گے، تم ہمیشہ راحت و فرحت میں رہو گے، تم ہمیشہ لذتوں میں رہو گے، تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی تم پر برا وقت نہیں آئے گا، کبھی تم پر تکلیف نہیں آئے گی، کبھی تم پر مصیبت نہیں آئے گی، کبھی تم پر ٹینشن نہیں آئے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول زمرۃ يدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، فرمایا کہ سب سے پہلا، وہ پیچھے ہے نا وسیق الذین اتقوا الی ربہم الی الجنۃ زمرا، کہ جو اللہ سے ڈرنے والے گروہ در گروہ انہیں جنت میں، درجے ہیں نا، یعنی کچھ لوگ ہوں گے بڑے اعلیٰ درجات والے جنتی، کچھ ہوں گے ان سے ذرا کم درجوں والے جنتی، اسی طرح 100 درجے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا گروہ، اعلیٰ درجے کے جو لوگ ہیں جو جنت میں سب سے پہلا گروہ جائے گا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ثم الذین یلونہم علی اشد کوکب دری فی السماء اضاء، اور ان کے بعد جو دوسرے جانے والے ہیں ان کے جو چہرے ہیں وہ ستاروں کی طرح جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ اور اس کے برعکس دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو چہرہ چمکانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ عورت پارلر جائے اور وہاں پر جا کر جناب ہزاروں روپیہ لگائے، پھر جا کر وہ پھر بھی کیا خوبصورتی، میں تو کہتا ہوں وہ عجیب ہی، وہ نا بیویاں مردوں کے پیسے لگواتی ہیں پارلر میں جا کر، اور باگڑ بلیاں سی عجیب سی بن جاتی ہیں، وہ لال پیلے سے، یعنی وہ بے تکی سی لالیاں آ جاتی ہیں، بے تکے سے رنگ ہرا کالا نیلا پیلا۔ تو یہ یعنی دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا میں یہ معاملات ہیں۔ اور مرد کیا کرتے ہیں؟ جا کے فیشل کرواتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، اور وہ بھی کیا، وہ عجیب سی جو ہے نا وہ بے تکی سی لالیاں، اور وہ فیشل کروانے کے بعد آ جاتی ہیں، وہ ایک یعنی وہ ایک ریئل خوبصورتی نہیں ہوتی، وہ بندے کو عجیب ہی لگتا ہے جو نا وہ لالی جس طرح رگڑا ہوا ہے منہ۔ تو یعنی یہ دنیا ہے، لیکن جنت میں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے خوبصورت چہرے، بغیر کسی پیسے لگائے، بغیر جو ہے وہ کوئی پارلر میں جائے، بغیر فیشل کروائے، اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے کہ ہر جنتی کا چہرہ روشن ہوگا، ہر جنتی کا چہرہ چمکتا ہوگا، ہر جنتی کا چہرہ خوبصورت ہوگا جنت میں جانے والوں کا۔ لا یبولون ولا یتغوطون، فرمایا نہ جنتی پیشاب کریں گے اور نہ وہ پخانہ کریں گے۔ لیکن اس کے برعکس دنیا میں تھوڑا سا کچھ کھا پی لیا واش روم میں، یہ بھی ایک تکلیف ہے نا، ایک ٹینشن ہے، ایک آوازاری یا بندے کو ہوتی کہ اٹھ کے جائے اب واش روم میں جا کر یعنی پخانہ کرے، پیشاب کرے، پھر اس کو دھوئے، اور سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے دھوئے۔ لیکن جنت میں یہ ٹینشن بھی دور، ختم تکلیف، یہ بھی بس کھاؤ پیو، کوئی پریشانی نہیں، نہ پیشاب کرنا ہے نہ پخانہ کرنا ہے، بس آرام سے مسندوں پر تختوں پر بیٹھے کھائے پیے جا رہے ہیں، اپنی مرضیاں سے جو ہے انجوائے کر رہے ہیں، لیکن کوئی پیشاب و پخانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا یتفلون ولا یمتخطون، نہ ہی جنتی تھوک پھینکیں گے اور نہ ہی جنتیوں کے ناک سے نوزی آئے گی، جنتی کے ناک سے کسی قسم کی کوئی علائش آئے گی۔ یہ بھی ٹینشن ہے، ایک سردیاں آ گئی، نزلہ ہو گیا جناب،
بار بار چھینکیں آ رہی ہیں، بار بار ناک سے علائشیں آ رہی ہیں، بار بار بلغم آ رہا ہے، تھوک پھینک رہا ہے، عجیب سی وہ ایک کراہت سی آتی، وہ بندہ تھوک پھینک رہا ہو، بلغم پھینک رہا ہو، یہ بھی ایک اذیت نما چیز ہے، تو یہ بھی چیز ختم۔ فرمایا جنتی نہ تو جنت میں تھوک پھینکیں گے اور نہ ہی ان کی ناک سے علائش وغیرہ کسی قسم کی آئے گی، تو یہ بھی دنیا کے ساتھ ہی ہے، تھوک پھینکنا، بلغم آنا، ریشہ آنا، یہ جنت میں نہیں ہے۔ امشاتہم الذھب، ان کی کنگیاں سونے کی ہوں گی، جنت میں ہر جنتی کے لیے سونے کی کنگیاں، ورشھہم المسک، اور ان کا پسینہ جو ہوگا اس سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ دنیا میں یہ بھی اذیت ہے، گرمی آتی ہے، پسینہ آتا ہے، ساتھ والے بندے آوازار ہوتے ہیں، بعض کا نمازی یہاں پر آئے ہوتے ہیں، پسینہ آیا ہوتا ہے، اور آس پاسے والے بندے قاری صاحب کو کہہ رہے ہوتے ہیں قاری صاحب کو لوگوں کو کچھ آگاہی دلائیں، بو اتنی آتی پسینے کی، یہ بھی دنیا کے ساتھ ہی خاص ہے، یعنی پسینے کی بدبو، جنتیوں کے جسم سے پسینہ، اور یہ پسینہ ہی ہوگا نا جو آپ کی خوراک کو ہضم کرے گا، ایک روایت کے مطابق کہ یہ پیشاب و پخانہ تو نہیں ہے، تو یہ کستوری کی خوشبو جیسا پسینہ آئے گا جس سے جو کچھ بھی کھایا ہوا وہ کیا ہو جائے گا، ہضم ہو جائے گا اللہ کی طرف سے۔ وَمَجَامِرُهُمُ الْعَلُوَّةُ الْأَنْجُوجُ عُودُ الطِّيب، اور جنتیوں کے گھروں میں انگیٹھیاں ہوں گی جن سے عود کی لکڑیاں جلتی ہوں گی، یعنی وہ خوشبو کے لیے گھروں میں وہ ایک انگیٹھیاں، ہر گھروں میں انگیٹھیاں ہوں گی، وہاں پر عود کی لکڑی جلتی ہوگی، اور پورا گھر جو ہے، پورا محل جو ہے، پوری انسان کی رہائش گاہ جو ہے وہ خوشبودار ہوگی، معطر ہوگی، ایک خوشنما ماحول ہوگا۔ وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ، اور یہ چیزیں جو مردوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں، اور ان کے لیے جنت میں موٹی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ہوں گی، عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، تمام جنتی ایک ہی تخلیق پر ہوں گے، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدم، اپنے باپ آدم کی تخلیق پر، 60 ذراعًا فی السماء، 60 ہاتھ ان کا قد ہوگا۔ یعنی یہ بھی جنت، دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا، کوئی بندہ کم خوبصورت ہے، کوئی زیادہ ہے، کوئی اتنا ہے، تو ایک دوسرے پر رشک آ رہا ہوتا ہے، یار کاش میں بھی اتنا خوبصورت ہوتا، کاش میں بھی اس کے جتنا ہینڈسم ہوتا، کاش میرے بھی اس طریقے سے خوبصورتی ہوتی۔ تو جنت میں کسی قسم کا گلہ شکوہ نہیں اللہ نے چھوڑنا، جنت میں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ تمام جنتی ایک ہی تخلیق پر ہوں گے، ایک ہی جتنا سب کا قد ہوگا، ہاں شکلیں ضرور مختلف ہوں گی لیکن خوبصورتی میں فرق نہیں ہے، خوبصورتی ایک جیسی ہوگی، کسی کو کسی پر رشک نہیں آئے گا کہ میں ایسا خوبصورت ہوتا، میں اس سے اتنا ہوتا، میں اس جیسا ہینڈسم ہوتا، میرا قد اتنا ہوتا، میری چھاتی اتنی چوڑی ہوتی، میں جناب اس طرح لمبا چوڑا نوجوان ہوتا، نہیں، تمام جنتیوں کے قد جو ہیں وہ تخلیق ایک جیسی ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام کی جتنا قد تھا، یعنی 60 ہاتھ تک حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ، یہ ذراع اتنا کہتے ہیں، یعنی ہاتھ سے لے کے یہ جو کونی ہوتی ہے نا، یہ ایک ذراع ہے، تو یہ 60 آپ لگا لیں، اتنا قد ہوگا جنتیوں کا، اور ہر جنتی کا اتنا قد ہوگا، ایک ہی جناب تخلیق ہوگی سب کی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسہم فیہا حریر، انہیں جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس جو ہے وہ ریشم کا ہوگا۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، موٹی اور باریک ریشم کا لباس پہنیں گے اور آمنے سامنے ایک دوسرے کے، یعنی خوبصورت ریشم کے لباس پہن کر بیٹھے ہوں گے۔ تو دنیا میں تو چونکہ سونا مردوں پر حرام ہے، لیکن جنت میں ہر پابندی ختم ہے، جنت میں سونا بھی ڈالیں گے۔ دنیا میں ویسے اب عورتوں پر اگرچہ حلال بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں عورتوں کی بڑی خواہش ہوتی ہر عورت کی سونا ڈالنے کی، لیکن اب کہاں کسی کے نصیب میں، کوئی ساز و ناظر کوئی ہوں گے، کوئی لین لاڑ کوئی اچھے جو سونا پہنانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو یہ دنیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم جنت میں دیکھیں تو ہر انسان کے پاس وافر زیور ہے، ہر انسان جو ہے وہ لپالپ ہوگا سونے چاندی سے اور موتیوں سے، جیسی چاہے گا وہ آرائش کرے گا، جیسی چاہے گا زینت اختیار کرے گا، جیسی چاہے گا خوبصورتی جو ہے وہ اختیار کرے گا۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے جنت میں، اور بہت سے پھلوں کی فرمائشیں کریں گے اور بہت سی مشروبات کی فرمائشیں کریں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور
ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی ہم عمر کنواری لڑکیاں ہوں گی جنت میں۔ یعنی اب دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت سے پھلوں کی فرمائشیں کیا کرنی ہیں، یعنی کبھی کبھار ہی پھل کھانے کو نصیب ہوتا ہے ایک ماڑے بندے کو، غریب آدمی کو، تو وہاں پر بیٹھے بیٹھے جنت میں جو ہے وہ فرمائشیں کریں گے پھلوں کی اور مشروبات کی۔ اور نیچی نگاہیں رکھنے والی عورتیں بھی دنیا میں کہاں نصیب ہوتی ہیں، اتنی نیک اور پاک ساز عورتیں جن کی مردوں کے علاوہ کسی پر نظر ہی نہ جائے۔ تو یہ بھی صرف جنت میں ہی ہے کہ جنت کی جو بیویاں ہر انسان کو 2 ملنی ہیں، شہید کو 72 ملنی ہیں، تو یہ بیویاں جو ہوں گی نگاہیں نیچی، اپنے مردوں کے سوا کسی کی طرف ان کی نگاہ جو ہے وہ نہیں اٹھے گی۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنتی لوگ اس دن شغل میلے میں، خوشی میں جو ہے وہ ہوں گے، یعنی شغل میلے لگائیں گے، ہنسے کھیلیں گے، غم نام کی تو چیز ہی نہیں ہے، یعنی دکھ نام کی تو چیز ہی نہیں ہے، تو خوش ہو رہے ہوں گے شغل میلے کے اندر۔ ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تکیے لگا کر جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے ان باغات میں پھل ہیں اور جو وہ مانگیں گے وہ سب کچھ۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور رحیم رب کی طرف سے انہیں سلام پیش کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، ان میں، ان باغات میں، جنت کے باغات میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو بگڑنے والا نہیں ہے۔ اس کے برعکس دنیا میں پانی کسی جگہ ایک جگہ کھڑا رہے تو اب وہ سبز سبز سی الی سی لگ جاتی ہے، بگڑ جاتا ہے پانی، ٹیسٹ بدل جاتا ہے، لیکن جنت کی جو پانی کی نہریں ہیں وہ بدلے گا نہیں، وہ ایک ہی جو ہے وہ صورت کے اوپر، ایک ہی ذائقے کے اوپر قائم رہے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلتا۔ یعنی اب دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو دودھ ملتا ہی نہیں ہے، بڑی کوششوں سے، بڑی جدوجہد سے، بڑے تعلق واسطے سے کوئی ایک آدھا دودھی اچھا ٹکرتا ہے، یا کوئی ایک آدھا پوائنٹ بندے کو ملتا ہے جہاں سے یار اچھا دودھ ملتا ہے، اور وہاں جا کر بھی کیا ہے 150 روپے کلو آج کل کے دور میں، 150 روپے کلو دودھ، اور پھر بھی کم از کم پانی کی ملاوٹ ضرور ہوتی ہے، کم از کم پانی ضرور، بالکل پیور اور خالص نہیں ملتا۔ اور ویسے بھی یا دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ جد و جہد کرتا ہے، وہ 7 سمندر پار گاؤں کے سفر کرتا ہے، وہاں سے جا کر گاؤں سے ڈھونڈ کر چوا کے اپنی مرضی کا دودھ لاتا ہے، تو یہ یعنی کتنی مشقت اٹھا کر خالص دودھ تک بندہ پہنچتا ہے۔ لیکن جنت میں نہریں چل رہی ہیں، فرمایا خالص دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے فرحت بخش ہیں، سکون مہیا کرنے والی ہیں، راحت پہنچانے والی ہیں، لذت دینے والی شراب ہے۔ اور اس کے برعکس دنیا میں اگر ہم دیکھیں کیسی شراب ہے جسے پی کر دماغ خراب، عقل خراب، کھانا خراب، زبان خراب، گالیاں بکنے لگتے ہیں، بدماشیاں کرنے لگتے ہیں، یہ دنیا کی شراب ہے۔ لیکن جنت میں فرمایا جو شراب کی نہر ہے وہ پینے والوں کے لیے لذت کا سبب ہے، راحت کا سبب ہے، سکون ملے گا، سرور ملے گا، لیکن اس سے دماغ خراب نہیں ہوگا، اس سے جناب بندہ بگڑے گا نہیں، اس سے عقل نہیں جائے گی بندے کی، اس سے بندہ بہکے گا نہیں۔ وہ آگے مزید آ رہا ہے وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور صاف شفاف خالص شہد کی نہریں ہیں۔ دنیا میں وہ بھی نہیں نصیب ہوتا، میں بھی کچھ عرصہ شہد کا کام کرتا رہا ہوں، لیکن اب بہرحال وہ بھی میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ میرے اپنے دل کو بھی اب مطمئن، ایک تو ویسے ریٹ بڑا بڑھتا جا رہا تھا، دوسرا یہ کہ جب اپنی آنکھوں سے نہیں لیا، اپنے ہاتھوں سے نہیں اتارا چھتوں سے، تو ایک اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو اس لیے میں نے وہ ذہن سے نکال دیا، چھوڑو جس چیز پر مجھے اعتماد ہی نہیں ہے وہ میں کیوں اس کو سیل کروں، اگرچہ مجھے منافع مل رہا ہے، لیکن دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کا فائدہ کرنا، یہ بھی ہمارا دین ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ تو دنیا میں یہ کہاں سے آ رہے ہیں ڈرموں کے ڈرم، کہاں سے آ رہے ہیں ٹینکوں کے ٹینک شہد کے، کہاں سے آ رہی ہیں کینوں کی کینیں، بہت مشکل ہے بھائی خالص شہد ملنا۔ تو یہ دنیا ہے کہ جہاں پر خالص شہد یعنی میسر نہیں، اللہ ماشاءاللہ اگر موقع ملے آپ کو چھتے سے اتاریں، کوئی ایسے علاقے میں جائیں جہاں پر شہد خالص مل رہا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، جنت میں ایسی نہریں ہیں جہاں پر آپ کو نہروں کی صورت میں خالص صاف شفاف شہد ملے گا۔ علی سرور موضونہ، فرمایا سونے کی تاروں سے بنے ہوئے
تختوں پر، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے چارپائیوں پر، سونے کی تاروں سے بنے ہوئے مسندوں کے اوپر وہ بیٹھے ہوں گے، متقین علیہا متقابلین، تکیے لگا کر ان کے اوپر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے اوپر ان کے پاس چکر لگاتے رہیں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے، یعنی ان کی خدمت کے لیے باکواب و اباریک و کأس من معین، پیالے، جگ اور لپالپ بھرے ہوئے جام لے کر ان کے آگے پیچھے پھریں گے۔ یعنی یہ لڑکے کیوں؟ یہ جنت میں اللہ نے ایک گروہ رکھا ہے لڑکوں کا۔ اس کا کمپیریزن آپ دنیا میں بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ جب بندہ کسی سے کوئی کام کہتا ہے، اپنی سے عمر میں چھوٹا ہو نا، تو بندہ بلا جھجک کہہ دیتا ہے میرے لیے پانی لے کے آؤ، میرے لیے یہ لے کے آؤ، میرے لیے پھل لے کے آؤ، میرے لیے وہ۔ لیکن کوئی بزرگ بندے کو آپ بندہ وہاں پر کہے کہ آپ یہ میرے لیے لے کے آؤ، وہ ویسے ہی اچھا نہیں لگتا۔ تو جنت میں بھی اللہ نے بزرگوں کا ادب جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لڑکے جو ہے وہ مہیا کیے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی فکر سے نکل کر اس حقیقی زندگی کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت کا داخلہ سلامتی کے ساتھ سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنتی ہے اور ایک گروہ دوزخی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور سلامتی کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔